بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 25 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ ریحانہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت امیر خسرو سے تنہائی میں ملنے کا وقت چاشت کی نماز کے بعد ہے، اور وہ ریشمی لباس میں ملبوس ہو کر رخ زیبا پر نقاب ڈال کر ان کے جائے قیام پر پہنچ گئی۔ امیر خسرو اسے دیکھ کر مسکرائے۔ انہوں نے اسے پہچان لیا تھا، کیونکہ جب اس مہرو نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر آپ نے فرمایا، شہزادی بلقیس جمال اور شہزادہ خضر خان دونوں محبت کو ایک وقتی اور ہیجانی جذبہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس فقیر کے حالات سن کر اس کا تمسخر اڑایا تھا، تو بھی ان کے ساتھ ہنسی تھی ریحانہ۔ ریحانہ نے ادب و عاجزی کے لہجے میں کہا، اور میں نے اس کی سزا پائی حضور۔ امیر خسرو نے کہا، تم سبھی کے دلوں میں محبت کی چنگاری سلگ اٹھی، عشق کا طوفان آ گیا۔ نہیں، محبت کی چنگاری شعلوں میں منتقل ہو گئی ہے، عشق کا طوفان زندگی کی بنیادوں کو ہلانے لگا ہے۔ امیر خسرو نے کہا، لیکن اس محبت نے میرے دل کو تو کوہ آتش فشاں بنا دیا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر خسرو دہلوی کے بھی کچھ حالات مختصراً قلم بند کر دیے جائیں۔ ان کا اصلی نام ابو الحسن تھا۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود امرائے ہزار بلخ سے تھے۔ چنگیز خان کا فتنہ شروع ہونے سے کچھ روز قبل وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آ کر قصبہ سوسن آباد میں، کہ اسے بیتابی کہتے تھے، وہاں آباد ہو گئے۔ یہیں امیر خسرو پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ آ کر سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین کے مرید ہو گئے۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود 50 سال کی عمر میں ایک معرکے میں کفار کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے۔ حضرت امیر خسرو کو ان کی شہادت کا بڑا رنج و قلق تھا۔ آپ کو عہد طفلی سے ہی سخن گوئی کا بڑا شوق تھا، چنانچہ آپ نے اپنے والد کا مرثیہ لکھا، جس کا مطلب ہے، سیف میرے سر سے گزر گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ میرا دل 2 ٹکڑے ہو گیا، خون کا دریا بہہ نکلا، اور میں در یتیم ہو گیا۔ ہم نے یہ تمام واقعات تاریخ فرشتہ سے اخذ کر کے لکھے ہیں۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ کے نانا نے، جن کا خطاب عماد الملک تھا اور جن کی عمر 113 سال کی تھی، آپ کی پرورش شروع کر دی، اور تعلیم و تربیت میں اس قدر التفات کی کہ آپ کو فضلائے عصر بنا دیا تھا۔ اب آپ دہلی میں آ گئے اور اپنا زیادہ وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں گزارنے لگے۔ ایک روز آپ شیخ کے ہمراہ ان کے چند مریدوں کی معیت میں بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکے کو ایک دکان پر بیٹھے روٹیاں فروخت کرتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت کا دریا آپ کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ آپ سب سے علیحدہ ہو کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، تم روٹیاں کس قیمت پر بیچتے ہو؟ لڑکے نے آپ کو دیکھا، اس کی طبیعت کا میلان بھی ان کی طرف آ گیا۔ اس نے جواب دیا، میں ایک پلڑے میں روپیہ رکھ لیتا ہوں اور دوسرے پلڑے میں روٹی توڑ کر گاہک کو دیتا ہوں۔ امیر خسرو نے پوچھا، لیکن اگر کوئی گاہک مفلس ہو تو؟ اس لڑکے نے کہا، اسے دعا کے عوض میں روٹی دے دیتا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خواجہ حسن۔ تم شاعر ہو؟ جی نہیں، خواجہ حسن نے جواب دیا۔ یہی خواجہ حسن ہیں جو امیر خسرو کی دعا کی بدولت مشہور شاعر ہوئے، اور ان کا لقب ہی خواجہ حسن شاعر ہو گیا۔ یہ نہایت خوش گلو تھے۔ جب گاتے تھے تو لوگوں کو وجد آ جاتا تھا۔ مرد، عورت اور بچے سب آپ کا گانا سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ خواجہ حسن شاعر نے امیر خسرو کے کہنے سے دکان چھوڑ دی اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں بزرگ، حالانکہ ان میں سے ایک یعنی امیر خسرو نوجوان اور دوسرے یعنی خواجہ حسن شاعر ایک کمسن بے ریش نوجوان تھے، دہلی سے ملتان چلے گئے اور شہزادہ محمد سلطان خان شہید کے، جو سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے تھے، ملازم ہو گئے۔ امیر خسرو تو مصحف دار ہوئے اور خواجہ حسن شاعر مقرر ہوئے۔ چونکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان میں محبت حد درجے تجاوز کر گئی تھی، اس لیے ان کا عشق کا چرچا ہونے لگا اور لوگوں نے انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ شدہ شدہ یہ خبر شہزادے کو بھی پہنچی۔ انہوں نے دونوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے انہیں جدا کر دیا اور حکم دے دیا کہ وہ دونوں کبھی آپس میں نہ ملیں۔
اس سے دونوں کو تکلیف پہنچی، لیکن خاموش رہے اور چوری چوری ملنے لگے۔ پھر لوگوں نے شہزادے سے شکایت کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ خواجہ حسن شاعر دوڑ دوڑ کر امیر خسرو کے پاس جاتا ہے۔ شہزادے کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے طیش میں آ کر خواجہ کے ہاتھ پر کئی تازیانے مارے اور دھمکی دی کہ اگر اب وہ امیر خسرو کے پاس گیا تو اسے سخت اذیت دی جائے گی۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ خواجہ حسن شاعر امیر خسرو کے پاس چلا گیا اور اس نے مار اور دھمکی کی مطلق بھی پرواہ نہ کی، تو وہ سخت متحیر ہوا اور اس نے اپنے مقربوں سے کہا کہ ان کی محبت مجازی نہیں، حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ امیر خسرو ایک مرد بزرگ شاہ نظام الدین اولیاء کا مرید ہے، اس کی طبیعت میں ہوس نہیں ہو سکتی۔ ایک در انداز نے کہا، شہزادہ عالم، یہ بات نہیں ہے، اس کی محبت ناجائز ہے، آپ امیر خسرو کو بلا کر دریافت ہی نہ کر لیں۔ چنانچہ شہزادے نے انہیں طلب کر کے پوچھا، خسرو سچ بتاؤ، کیا تمہاری محبت پاک ہے؟ امیر خسرو نے مسکرا کر کہا، خدا اس کا شاہد اور فرشتے گواہ ہیں، ہم دونوں ایک روح اور جسم ہیں، ہم میں سے جو ایذا ایک کو پہنچتی ہے وہی دوسرے کو پہنچتی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ امیر خسرو نے پوستین اتار ڈالی اور اپنا ہاتھ برہنہ کر کے کہا، ملاحظہ فرمائیے، گواہ عاشق صادق در آستین باشد۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے خواجہ حسن کے جس ہاتھ پر تازیانے لگائے تھے اسی ہاتھ پر امیر خسرو کے بھی تازیانوں کے نشانات تھے۔ امیر خسرو نے مسکرا کر کہا، میں خواجہ حسن شاعر ہوں اور خواجہ حسن خسرو ہے۔ ظاہر میں نگاہیں ہمیں دو سمجھتی ہیں، لیکن ہم ایک ہیں، محبت نے ہم دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ شہزادے نے ان سے معافی مانگی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے دہلی چلے گئے اور میر علی جامعدار کے ملازم ہو گئے۔ پھر سلطان جلال الدین خلجی کے مقربوں میں داخل ہو کر عمرہ کے زمرے میں منسلک ہوئے۔ امیر خسرو ایسے زبردست شاعر ہوئے کہ ان کی شہرت ہندوستان سے نکل کر شیراز تک پہنچی اور وہاں سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے وارد ہندوستان ہوئے اور ان سے مل کر ان کا کلام سن کر نہایت محظوظ ہوئے۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خدا مجھے اس ترک یعنی امیر خسرو کے سوز سینہ کے سبب بخشے۔ آپ کا کلام درد سوز میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا اور جو سنتا تھا اس پر کچھ عجب کیف طاری ہو جاتا۔ امیر خسرو نے ریحانہ سے اپنی اس محبت کی طرف اشارہ کیا تھا جو انہیں خواجہ حسن شاعر سے ہو گئی تھی۔ ریحانہ نے کہا، لیکن آپ ولی اللہ تھی، محبت کی آگ کو سہ گئے، مگر شہزادہ اور شہزادی؟ امیر خسرو نے کہا، وہ بھی میدان عشق و محبت میں ثابت قدم نکلے، لیکن ان دونوں سے زیادہ مستحق مبارکباد دیول دیوی ہے کہ اس نے غیر ہو کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ محبت میں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ میں نے اس کی محبت کا فسانہ مثنوی کی صورت میں قلم بند کرنا شروع کر دیا ہے، میں اسے انشاءاللہ زندہ جاوید بنا دوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ امیر خسرو کی مثنوی موسومہ خضر خان اور دیول دیوی رانی نے دونوں کو زندہ جاوید بنا دیا تھا۔ اس نامور صنف کی یہ مشہور تصنیف بہت مقبول عام ہوئی اور گھر گھر ان کے حسن و عشق کا تذکرہ پہنچ گیا۔ اس مثنوی سے صدیوں تک افسانے لکھے جاتے رہے، ہندو اور مسلمان دونوں ان کے گیت گاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں بھی اس مثنوی کا ذکر آ گیا۔ ریحانہ نے کہا، مگر حضور ابھی تو ان کی زندگیوں ہی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ امیر خسرو نے کہا، ان کی مصیبتوں، تکلیفوں اور غموں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ شادمانی اور عیش و عشرت کا دور شروع ہوگا۔ ریحانہ نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے حضور، جبکہ دیول دیوی بلقیس جمال کی وجہ سے اور بلقیس جمال دیول دیوی کی وجہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، اور شہزادے کو صرف دیول دیوی سے محبت ہے، اور ملکہ عالم یہ چاہتی ہیں کہ شہزادے کا عقد بلقیس جمال کے ساتھ ہو۔ امیر خسرو نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ سلطان الاولیاء نے خدا سے دعا کی ہے کہ تینوں کام ہو جائیں، نہ صرف تینوں بلکہ سب، یعنی ان کے وابستگان بھی۔ ریحانہ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے پوچھا، مگر حضور کس نے ان سے دعا کی، استدعا کی؟ امیر خسرو نے مسکرا کر کہا، اس نے جس سے تم 2 دفعہ ٹکرا چکی ہو۔ ریحانہ شرما گئی
اس نے حیرت اور حیابار نگاہیں اٹھا کر امیر خسرو کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، ممتاز خان سلطان الاولیاء کے پاس عرض داشت لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ان تینوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ خود ممتاز خان تمہارے، نرملا اور منصور کے لیے بھی دعا کی ہے۔ ریحانہ کو نرملا اور منصور کے حالات معلوم نہ تھے۔ اس نے پوچھا، یہ نرملا اور منصور کا کیا معاملہ ہے؟ تم جا کر نرملا سے دریافت کرنا، خدا نے سلطان الاولیاء کی دعا قبول کر لی ہے۔ جاؤ قصر شاہی میں جا کر دیکھو کہ کیا انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ ریحانہ نے سلام کیا اور وہ اٹھی اور قصر کی جانب روانہ ہو گئی۔ خضر خان، دیول دیوی اور بلقیس جمال تینوں کی فریفتگی کا حال نہ صرف قصر شاہی والوں کو ہی معلوم تھا بلکہ حرم سرائے سلطانی سے نکل کر عمرہ اور وزراء کے محلوں میں اور وہاں سے عوام الناس کے مکانوں تک پہنچ گیا تھا۔ سلطان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ خضر خان کو کیا بیماری ہے۔ انہیں طبیبوں اور جادوگروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے۔ سلطان نے یہ بھی سن لیا کہ دیول دیوی بھی بیمار ہو گئی ہے، اور باوجود یہ کہ اس کی والدہ رانی کولا دیوی ہر چند اصرار کرتی رہتی ہے، لیکن نہ وہ دوا پیتی ہے اور نہ علاج کرواتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ بلقیس جمال کی بھی طبیعت ناساز رہنے لگی ہے، وہ دوا اور خوراک سے بھی متنفر ہے۔ وہ سخت متفکر ہو گئے، چونکہ وہ شہزادہ خضر خان کی شادی کی منظوری بلقیس جمال کے ساتھ دے چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اہل دلی کو معلوم ہو گیا تھا، اس لیے اب اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے، ملکہ عالیہ کا اصرار اس شادی کی تکمیل کے متعلق برابر جاری تھا۔ انہیں رانی کولا دیوی سے بڑی محبت تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ رانی بیٹی کی بیماری سے خود بھی گھلی جا رہی ہے، لیکن ملک معظم سے کچھ نہیں کہتی۔ انہوں نے ملکہ عالیہ کو خود ہی شہزادے کی بیماری کی طرف توجہ دلائی تھی، اور اشاروں میں یہ بات بھی جتا دی تھی کہ کہیں یہ شادی خانہ بربادی نہ ثابت ہو۔ لیکن ملکہ عالیہ نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد شہزادہ خضر خان کی طبیعت ٹھیک خود ہو جائے گی۔ سلطان خاموش ہو رہے تھے۔ ایک روز جب کہ سلطان ثریا محل میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ملکہ عالیہ نہایت پریشان اور غمگین ہیں۔ سلطان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج طبیعت افسردہ اور چہرہ بش مردہ کیوں ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے خضر خان کو دیکھا ہے۔ سلطان نے کہا، کئی روز ہوئے جب دیکھا تھا، بہت لاغر ہو گیا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں نے آج دیکھا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر رو پڑا، میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہہ دیا کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ سلطان نے کہا، مگر اب یہ کیسے ممکن ہے؟ علب خان کو کیسے جواب دیا جائے گا؟ ملکہ نے کہا، یہی مجھے فکر ہے، لیکن بلقیس جمال نے صاف طور پر شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سلطان نے کہا، تعجب ہے، کیا اسے خضر خان سے محبت نہیں رہی؟ بہت زیادہ محبت ہے، بلکہ محبت روح کی گہرائیوں کے ساتھ اسے چاہتی ہے، لیکن خضر خان کی زار حالت دے کر ایثار پر تیار ہو گئی ہے۔ بیچاری غریب لڑکی، سلطان نے کہا۔ ملکہ نے کہا، مجھے خضر خان کی زندگی کی آس نہیں رہی، اسے بچانے کے لیے میں اپنی زندگی اس پر قربان کرنے کو تیار ہو گئی ہوں۔ اس کی شادی بلقیس جمال سے نہیں، دیول دیوی سے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یاد ہوگا رانی کولا دیوی نے خود اس بات کی خواہش کی تھی کہ دیول دیوی کی شادی خضر خان کے ساتھ کر دی جائے، لیکن تم نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر ملکہ نے کہا، مجھے یاد ہے، اس وقت میری عقل پر پتھر اور میری آنکھوں پر عفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ میں خوش ہوں، بہت خوش، اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ دفتن میرے سینے میں کچھ خلش محسوس ہوئی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ دفتن کیا ہو گیا۔ میرا خیال سلطان الاولیاء حضرت مولانا نظام الدین کی طرف گیا۔ وہ فوراً میری آنکھوں کے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا، ملکہ، کس بھول میں ہو؟ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہی ہو؟ خضر خان بغیر دیول دیوی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔
صبح اس غم کو دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت طبیعت بہت پریشان تھی۔ دل بیٹے کی محبت میں پگھلا جا رہا تھا۔ سینے میں ممتا کا دریا پھوٹ نکلا تھا۔ جی چاہا ابھی چل کر اپنے لخت جگر کو دیکھوں، لیکن ضبط کر کے پڑی رہی۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہی اسے دیکھنے گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی دل خون کے آنسو رونے لگا۔ سلطان نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے کسی نے ذکر کر کے دعا کرائی ہے اور انہوں نے خواب میں آ کر تمہیں متنبہ کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، بے شک وہ خدا رسیدہ بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے، اب میری مدد کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ رانی کولا دیوی کو دیول دیوی کا پیغام دیں۔ ہمارا منہ نہیں پڑتا، تم خود کہو، وہ بڑی نیک اور بڑی بھولی ہے، یقین ہے مان جائے گی۔ ملکہ نے کہا، نہ مانے گی تو میں خوشامد کروں گی، ہاتھ جوڑوں گی اور جس طرح بھی ہوگا رضامند کروں گی، لیکن جہاں پناہ تو راضی ہیں۔ ہاں ہم راضی ہیں، سلطان نے کہا۔ ملکہ خوش ہو گئیں۔ سلطان جب چلے گئے تو وہ رانی کولا دیوی کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بلقیس جمال آ گئی۔ اس کی بھولی اور پیاری صورت دیکھ کر ہی ملکہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ بلقیس جمال نے نہایت ادب سے انہیں سلام کیا۔ ملکہ نے دعا دی۔ شہزادی نے کہا، عالیہ حضرت، میں آج آخری مرتبہ کچھ عرض کرنے آئی ہوں۔ کہو میری بچی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ملکہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں؟ بلقیس جمال نے کہا، آپ سب کچھ جانتی ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے شہزادے سے محبت ہے، لیکن انہیں دیول دیوی سے عشق ہے اور وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میری محبت مجھ سے ایثار اور قربانی کی طلبگار ہے۔ میں تیار ہو گئی ہوں، میں ان کی خوشی چاہتی ہوں عالیہ حضرت۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ ملکہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک آئے اور اس نے کہا، لیکن کیا تو اس صدمے کو برداشت کرے گی؟ بلقیس نے کہا، میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا ہے، اس سے مجھے صدمہ نہیں خوشی ہوگی۔ بیچاری غریب لڑکی، ملکہ نے کہا۔ بلقیس جمال نے ملتجانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ملکہ عالم، اقرار کریں کہ آپ اپنے اثر سے کام لے کر اس شادی کو رکوا دیں گی، اور جس طرح بھی ہوگا شہزادے کی شادی راجکماری سے، اور وہ یہ فقرہ پورا نہ کر سکی۔ اس کا دل بھر آیا، آنسوؤں کا تار بند گیا، آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ ملکہ نے اس کے خوبصورت سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میری بچی، میں رانی کولا دیوی سے التجا کرنے جا رہی ہوں۔ بلقیس جمال نے آنسو پوچھے اور بیٹھ گئی۔ ملکہ کنیزوں کی پلٹن ساتھ لے کر چلی۔ رانی کولا دیوی کو خبر ہو گئی۔ وہ استقبال کے لیے دوڑی آئیں اور نہایت تپاک سے خیر مقدم کر کے لے گئی۔ جب دونوں اطمینان سے بیٹھ گئیں تو رانی کولا دیوی نے پوچھا، کیسے تکلیف فرمائی آج آپ نے؟ ملکہ نے عاجزی کے لہجے میں کہا، بہن، میں نادم ہو کر التجا لائی ہوں، مجھے کہنے دو، ٹوکو مت۔ ایک دن تم نے خود اعلیٰ حضرت سے دیول دیوی کی شادی کا تذکرہ خضر خان کے ساتھ کرنے کا کیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ آج میں بھکارن بن کر آئی ہوں، میری شریف رانی، میری التجا قبول کرو، مجھے اپنی بیٹی دے کر میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ یہ کہتے کہتے ملکہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ کولا دیوی بھی رونے لگی۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، دیول دیوی کس کی ہے اور خضر خان کس کے ہیں؟ دونوں تمہارے ہی تو ہیں، تمہیں اختیار ہے۔ میں تو اعلیٰ حضرت کی بھی کنیز ہوں اور آپ کی بھی ہوں۔ ملکہ نے کہا، نہیں، تم میری بہن ہو، کس قدر شریف ہو تم نے میری بات رکھ کر مجھے خرید لیا، میں عمر بھر تمہاری خادمہ رہوں گی۔ کولا دیوی نے کہا، ایسے الفاظ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں ملکہ عالم، مجھے اپنی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیول دیوی سے ضرور دریافت کر لیں۔ عجیب طبیعت کی لڑکی ہے، محبت میں گھلی جا رہی ہے، لیکن شادی کی حامی نہیں بھرتی۔ میں رضامند کر لوں گی اسے، تب پھر وہ آپ کی ہو چکی ہے۔ تمہارا ہزار ہزار شکریہ۔ کہاں ہے میری بچی دیول دیوی؟ میں بلائی دیتی ہوں۔ نہیں، میں خود ہی اس کے پاس جاؤں گی، تنہائی میں اس سے ملوں گی، ملکہ نے کہا، اور یہ کہتے ہی وہ ایک کنیز کو ساتھ لے کر چلیں اور دیول دیوی کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ راجکماری نے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا
اور جلدی سے ان کی تعظیم کے لیے اٹھی اور پاس آ کر نہایت ادب سے جھک کر سلام کیا۔ ملکہ نے دعا دی اور اسے اپنے برابر بٹھا کر کہا، میری لخت جگر، میں نے سنا ہے تو خضر خان سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے۔ دیول دیوی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ملکہ نے کہا، بیٹی شرماؤ نہیں، یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، عمر بھر کا قصہ ہے، شرمانا نہیں چاہیے۔ کیا تم شہزادے سے نفرت کرتی ہو؟ دیول دیوی نے شرمیلے لہجے میں کہا، نہیں۔ تب تمہیں اس سے محبت ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر شادی سے انکار کیوں ہے؟ اس کی محبت کی مجھ سے زیادہ مستحق بلقیس جمال ہیں، لیکن وہ اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ میری اور شہزادے کی وجہ سے اپنے دل کی دنیا کو ویران کرنے پر آمادہ ہیں، مگر میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔ انہوں نے مجھے بہن کہا ہے، میں اپنی بہن کا دل کبھی نہ ٹوٹنے دوں گی، ہرگز نہ ٹوٹنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ ملکہ کے دل پر بڑا اثر ہوا، خود ان کے بھی آنسو نکل آئی اور انہوں نے کہا، لیکن شہزادہ مر جائے گا دیول دیوی۔ دیول دیوی نے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر انتہائی غم بھری نگاہوں سے ملکہ کو دیکھا اور قلبی اذیت کے لہجے میں کہا، شہزادے مر جائیں گے، لیکن میں تو ان کی خوشی اور ان کی زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے کہا، یہ تیری بھول ہے دیول دیوی، اس کی رگ رگ میں تیری محبت اتر گئی ہے، وہ موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہا ہے۔ اگر تجھے اس سے ذرا بھی محبت ہے تو محبت، کاش کوئی میرا دل چیر کر دیکھ سکتا، دیول دیوی نے کہا۔ تب پھر اپنی ضد چھوڑ دے۔ مجھے ضد نہیں ہے عالیہ حضرت، میں ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں، لیکن بہن بلقیس جمال سے کیسے غداری کروں؟ لیکن اس نے تو خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ خوشی سے؟ دیول دیوی نے کہا، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا، وہ خون کے آنسو روتی ہوں گی۔ وہ روئی ضرور تھی، مگر اس نے اپنے دل کو تسلی دے لی۔ انہوں نے اپنے دل کو دھوکہ دیا ہے حضور، شہزادے کو دھوکہ دیا ہے، مگر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں ان کے دل کی آواز سن رہی ہوں، میں اسے کس طرح برداشت کر سکتی ہوں؟ تب تو پھر کیا میری بچی تو تھوڑا سا ایثار کر سکتی ہے؟ اس پر دیول دیوی نے کہا، آپ جو حکم دیں گی میں تعمیل کروں گی۔ اگر تیری اور بلقیس جمال کی دونوں کی شادی خضر خان سے کر دی جائے تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیا بلقیس جمال اس کے لیے تیار ہیں؟ میں نے اسے پوچھا نہیں، مگر میرا خیال ہے وہ ضرور رضامند ہو جائے گی۔ میں اس بات سے راضی ہوں جس میں بلقیس جمال کی رضا ہو، دیول دیوی نے کہا۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، دیول دیوی تو حقیقت میں دیوی ہے، اگر ایسا بھی ہو جائے تو تم تینوں خوش رہ سکتے ہو۔ میری بچی، تو نے آج میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ ملکہ کچھ دیر تک بیٹھ کر تشریف لے گئیں۔ دیول دیوی کو کسی قدر تسلی ہو گئی تھی۔ بلقیس جمال کو جب دیول دیوی کی تمام گفتگو کا علم ہوا تو اس کے دل میں راجکماری کی اور بھی عزت و عظمت اور وقار بڑھ گئی اور سیدھی اس کے پاس آئی۔ دونوں سیمتن ایک دوسرے سے حقیقی بہنوں کی طرح ملیں، خوش ہوئیں، اور بلقیس جمال نے کہا، دیول دیوی تم کیوں ضد کرتی ہو؟ شہزادہ تمہارا ہے، تم ہی ان سے اپنی شادی کر لو۔ وہ تمہارے منگیتر ہیں بلقیس، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم دونوں کے دل پامال غم ہو رہے ہیں، کاش میں یہاں نہ آتی۔ بلقیس جمال نے کہا، افسوس نہ کرو دیول دیوی، شہزادی کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، ہمدردی اور ایک جگہ رہنے کی وجہ سے کچھ انس تھا، محبت انہیں تم ہی سے تھی۔ اور تمہیں؟ میں اپنے روح کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں چاہتی ہوں، تو کیا میں تمہارا دل توڑ دوں؟ لیکن کیا تم اس بات کو برداشت کر لو گی کہ کوئی تمہاری محبت میں شریک بن جائے؟ اس پر دیول دیوی نے کہا، میں تو تم دونوں کی کنیز بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ تو سنو دیول دیوی، میں آج سے تمہاری خادمہ ہو چکی ہوں، مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹیے شہزادی صاحبہ، مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنے دو۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ تم دونوں کی خدمت کروں گی، تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی۔ یہ تم جانتی ہو کہ شہزادہ ہی ولی عہد ہیں، ذل الہی کے بعد وہی وارث تاج و تخت ہوں گے۔
اس پر دیول دیوی نے کہا، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ اچھا تو تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو۔ کہو کیا وعدہ ہے شہزادی؟ یہی کہ تم ملکہ بنو گی اور میں خادمہ؟ نہیں، ہم دونوں ہی ملکہ بنیں گے۔ چاراگر جو علاج کرتے کرتے عاجز آ گئے تھے، شہزادے کی روز افزوں صحت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ انہیں دیکھ کر نہایت مسرور و محظوظ ہوئے، اور ان دونوں کی شادمانی سے تمام قصر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حروش دیول دیوی اور پری جمال بلقیس جمال بھی خوش و خرم رہنے لگیں۔ بلقیس جمال کے غم و پریشانی اور دیول دیوی کے مرض کافور ہو گئے۔ رانی کولا دیوی بھی خوش خوش رہنے لگی، اور ریحانہ اور نرملا بھی شاد ہو گئیں، اور ان دونوں میں بھی ایک ایسا اتحاد باہمی ہو گیا کہ ایک پل کو بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں بہنیں ہوں۔ ریحانہ بھی نرملا کے پاس آ کر رہنے لگی۔ ایک روز ریحانہ نے کہا، تمہاری راجکماری تو مسلمان ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے، نرملا نے کہا۔ ریحانہ نے پوچھا، تم اسلام کو کیسا سمجھتی ہو؟ میں نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ ریحانہ نے مسکرا کر کہا، شاید کسی خاص خیال میں غرق رہتی ہو۔ اس پر نرملا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہاں۔ ریحانہ کو تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، کس خیال میں؟ اب تم سے کیا چھپانا ہے ریحانہ، میں ایک شخص کی تلاش میں ہوں۔ وہ کون شخص ہے؟ اس نے شرارت آمیز تبسم کے ساتھ کہا، وہ جو قاصد بن کر مہاراج کرن رائے کے حضور میں گئے تھے، جو راجکماری کو یہاں لائے ہیں۔ تم شاید منصور کا ذکر کر رہی ہو؟ ہاں۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ سب کچھ۔ اوہ، اسی لیے تم کھوئی کھوئی سی رہتی ہو۔ تم شاید انہیں جانتی ہو؟ ہاں، اچھی طرح۔ تب بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ اسی شہر میں۔ وہ کون ہیں؟ ایک فوجی افسر ہیں۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ تو پھر اور کیا جاننا چاہتی ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ اس پر نرملا نے کہا، تمہارا شرارت آمیز چہرہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ان سے گہری واقفیت ہے۔ اوہ، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں نرملا۔ تم اس قدر خلیق اور بامروت، اور وہ اتنے بے مہر اور بے وفا۔ کہیے، بے مہر اور کتنے بے وفا ہیں؟ اتنے کہ بھول کر بھی خبر نہ لی۔ وہ مجبور ہیں، شاہی قصر میں نہیں آ سکتے۔ لیکن پیام سلام، اس کی بھی شاہی قصر میں اجازت نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو دونوں کی خبر نہیں۔ سلطان عتاب سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے تم سے کبھی میرا ذکر نہیں کیا؟ نرملا نے پوچھا۔ ہاں، کئی مرتبہ کیا، جب ملے تمہارے حالات پوچھتے رہے، لیکن تم نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا تھا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں تمہیں ناگوار نہ گزر جائے۔ اس پر نرملا نے کہا، دراصل راجکماری کے معاملے نے کچھ ایسا الجھا دیا تھا کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ سمجھی کہ دل کو قرار و سکون آ گیا، لیکن اس طرف سے اطمینان ہوتے ہی پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ ہم عورتیں اسی طرح دوسروں ہی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو خود بھی دھوکہ دیا کرتی ہیں، ریحانہ نے کہا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ اگر میرے ساتھ چلو تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس پر نرملا نے نفی میں کہا، ابھی نہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ شہزادہ خضر خان کو نرملا اور ریحانہ کے ذریعے سے دیول دیوی کے ایثار اور بلقیس جمال کی قربانی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں سیمتن کے مشکور تھے کہ ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے، لیکن نہ ملتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شادی کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا۔ دونوں پیکر جمال دوشیزائیں ساتھ ہی ساتھ قصر کے ایک گوشے میں رہتی تھیں، کہیں آتی جاتی نہ تھیں، اور شہزادہ ان کی طرف شرم کی وجہ سے نہ جاتے تھے۔ کولا دیوی جیسا دیول دیوی کو چاہتی تھی، ایسا ہی بلقیس جمال سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات ملکہ عالیہ، سلطان المعظم علب خان اور خود بلقیس جمال کی والدہ کو بھی معلوم تھی۔ اس سے رانی کی محبت و عظمت شاہی خاندان کے تمام افراد کے دل میں قائم ہو گئی تھی۔ اس کا اعزاز و وقار بڑھ گیا تھا، ہر شخص بڑے ادب و احترام سے پیش آتا تھا۔ ملکہ عالیہ کو بھی اس سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اور وہ کئی مرتبہ
اس کے پاس آ کر اپنے پرخلوص محبت کا اقرار بھی کر چکی تھیں۔ ایک روز شہزادہ خضر خان سریا محل سے کہکشاں محل میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیول دیوی تنہا ایک سرو کے درخت کے قریب کھڑی ہو کر پھولوں کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں، نہایت احتیاط اور بڑی آہستگی سے اس حسن کی ملکہ کی طرف بڑھے۔ شام کا وقت تھا، آفتاب کی سنہری شعائیں ہر چیز پر زرپاشی کر رہی تھیں اور دیول دیوی کے چہرے پر بھی لوٹ رہی تھیں۔ اس کا شفاف چہرہ سنہری شعاؤں کی وجہ سے حد درجے جاذب نظر آ رہا تھا۔ بڑی بڑی رسلی آنکھوں پر مژگان کی چلمنیں پڑی تھیں، گھنے اور سیاہ ابروؤں نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ اس کی صورت جگمگا رہی تھی۔ شہزادے نے پاس جا کر اس کی ہوش ربا آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے جلدی سے کہا، کون ہے؟ شہزادے نے جلدی سے ہاتھ ہٹا کر کہا، مظلوم ہے۔ دیول دیوی ان کی طرف گھوم گئی۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا، آنکھوں میں تیز روشنی آ گئی، حیات بخش لبوں پر تبسم کھیلنے لگا اور اس نے کہا، اوہ آپ ہیں، چور کہیں گے۔ شہزادہ اس کے چہرے کی طرف نگاہیں کیے تماشا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اور چور؟ چوری چوری سے آنا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھنا، تو پھر؟ اب اس بات کو جانے دیں، دیول دیوی نے کہا۔ نہیں، کہہ لیجئے جو دل میں آئے۔ یہ آپ اس وقت آ کہاں سے گئے؟ سریا محل سے آ رہا ہوں، کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھا۔ دیول دیوی نے یہ سن کر پوچھا، مگر کیوں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ کس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ تمہارے اس ایثار کا اور اس قربانی کا جو تم نے کی ہے۔ قربانی میں نے نہیں کی ہے، تمہاری بلقیس جمال نے کی ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس میں شک نہیں، اس نے بھی ایثار کیا ہے، مگر رہنے دو شہزادے، دیول دیوی نے جلدی سے کہا۔ تم مجھے شہزادہ نہ کہو دیول دیوی۔ اس پر دیول دیوی نے مئی پاش آنکھوں کو اٹھا کر مسحور کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کیا کہوں؟ خضر خان کہو۔ دیول دیوی نے شرماتے ہوئے کہا، چھی چھی، مجھ سے نام نہ لیا جائے گا۔ کیوں نہیں؟ میں بھی تو تمہارا نام لیتا ہوں۔ ہندو کنیا نام نہیں لے سکتی، دیول دیوی نے کہا۔ مگر اب تم ہندو تو نہیں ہو۔ مگر آپ یہ چاہتے ہی کیوں ہیں کہ میں آپ کا نام لوں؟ نامعلوم کیوں چاہتا ہوں، شاید اس وجہ سے کہ تمہارے حیات بخش لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ پیارا معلوم ہوتا ہے۔ دیول دیوی نے شرمیلی نظروں سے خضر خان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر خاموش ہو گئیں۔ خضر خان نے پھر کہا، شرماؤ نہیں، نام لو دیول دیوی۔ مجھ سے نام نہ لیا جائے گا۔ میری خوشی کے لیے؟ نہیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اس پر خضر خان نے اس کا لچکدار ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کہو دیول دیوی، شرماؤ نہیں۔ دیول دیوی نے شہزادے کے سینے سے اپنا خوبصورت سر لگا لیا اور شہزادے کی رگ رگ میں برقی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے، لیکن فوراً سنبھلے۔ انہوں نے اس بت تناز کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے خواب میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ تم کسی وقت اس طرح میرے سینے سے آ لگوگی۔ دیول دیوی نے فوراً ہی اپنا سر ان کے سینے سے ہٹا لیا اور شرما کر کہا، معاف کرنا، میں اس وقت جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ہاں، میرا نام لو دیول دیوی۔ اس قدر بے حیا نہ بناؤ۔ اس میں بے حیائی کی کون سی بات ہے؟ لیکن پھر اور کچھ نہیں، لو نام۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس غنچہ دہین چاند سی صورت والی محجبین کو پکڑ کر کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کا سر اپنے بازو پر لے لیا اور کہا، نام لو۔ دیول دیوی نے رک رک کر کہا، خضر خان۔ خضر خان نے کہا، کیسا پیارا معلوم ہوا، جی چاہتا ہے جن ہونٹوں سے یہ نام نکلا ہے انہیں چوم لوں۔ دیول دیوی یہ سنتے ہی ہرنی کی سی تیزی کے ساتھ تڑپی اور شہزادی کی گرفت سے نکل کر بھاگ گئی۔ شہزادہ حسرت کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ چند ہی روز بعد شاہی طز و احتشام کے ساتھ خضر خان کی شادی دیول دیوی اور بلقیس جمال کے ساتھ ہو گئی۔ بادشاہ نے اس موقع پر لاکھوں روپیہ صرف کیا تھا۔ ایسا جشن ان کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بڑے سے چھوٹے تک انعام و اکرام سے مالا مال ہو گئے۔
خضر خان کے ساتھ ہی دیول دیوی اور بلقیس جمال دونوں کے دل بھی خوش ہو گئے، دونوں کے ارمان نکلے اور تمنائیں برآئیں۔ نرملا کی بھی شادی منصور کے ساتھ ہو گئی، اس کی دلی آرزوئیں برآئی تھیں۔ ریحانہ نے حجرۂ عروس میں اسے پہنچا کر کہا، اب منصور بھیا کو بھیجتی ہوں، ذرا سنبھل کر بیٹھنا۔ اس پر نرملا شرما گئی، وہ کوئی جواب نہ دے سکی تھی، ساری شوقی اس وقت غائب ہو گئی تھی۔ علاؤدین خلجی بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی جسے ملکہ جہاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور بڑا بیٹا خضر خان اپنے طور پر مجلس آرائیوں عیش و عشرت میں مصروف رہے۔ اس قسم کی مصروفیات نے انہیں بادشاہ کی طرف توجہ کرنے کی مہلت نہ دی۔ دونوں نے بادشاہ کے علاج اور تیمارداری کی پرواہ نہ کی۔ علاؤدین نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی حالت سے بے پرواہ دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ اس نے اپنی بیماری کو ان دونوں کی غفلت کا نتیجہ سمجھا۔ علاؤدین کی بیماری کے دوران ہر روز خضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے علاؤدین ان دونوں سے زیادہ بدگمان ہوتا چلا گیا، اور اس بدگمانی سے ملک کافور نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خضر خان کو ان دنوں محفلیں آراستہ کرنے، شراب پینے اور گانا سننے وغیرہ سے قطعاً فرصت نہ ملتی تھی۔ وہ ان مشاغل میں سرتاپا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ چوگان بازیوں اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے سے اسے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنا وقت انہی سلسلوں میں صرف کرتا۔ ملکہ جہاں کا یہ عالم تھا کہ اسے بیٹوں کی شادی، پوتوں کے عقیقوں اور ختنوں اور دیگر رسومات میں مصروف رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ بھاتا تھا۔ وہ ہر وقت اسی قسم کی تقریبات میں مصروف رہتی تھیں۔ الغرض ان دونوں کو سوائے علاؤدین کی بیماری کے اور سب کچھ یاد تھا، اور وہ شب و روز انہی غیر اہم کاموں میں الجھے رہتے تھے۔ علاؤدین خلجی نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس سلسلے میں ملک کافور کو بلا کر اپنے بیٹے خضر خان اور ملکہ جہاں کی لاپرواہی کی شکایت کی۔ ملک کافور تو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں ان حالات کے پیش نظر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خضر خان، ملکہ جہاں اور خضر خان کے خالو الغ خان جو تینوں شاہی خاندان کے امراء ہیں، ان کی موجودگی انہیں بھلی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ تہہ دل سے آپ کی موت کے خواہاں ہیں۔ جن دنوں ملک کافور علاؤدین خلجی کے بیٹے خضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں کے خلاف سازش تیار کر رہا تھا، انہی دنوں ملکہ جہاں کو جشن مسرت منانے کی تدبیر سوجھی۔ اس نے علاؤدین سے اس امر کی اجازت طلب کی کہ شہزادہ شادی خان کو الغ خان کی بیٹی سے بیاہ دیا جائے۔ یہ سن کر ملک کافور کو بادشاہ کے کان بھرنے کا مزید اور نادر موقع ملا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں لگا کر بادشاہ کو ان لوگوں کی طرف سے زیادہ بدگمان کر دیا۔ علاؤدین نے ملک کافور کے بار بار شکایت کرنے اور اس کی سازشوں میں آ کر بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے خضر خان کو شکار کے بہانے امروہہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اسے کہا، جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا۔ کہتے ہیں خضر خان نے روانہ ہوتے وقت یہ منت مانی کہ اگر اس کا باپ صحت یاب ہو گیا تو وہ امروہہ سے دہلی تک پیدل چل کر آئے گا۔ جب خضر خان کو یہ معلوم ہوا کہ علاؤدین کی صحت کچھ اچھی ہو رہی ہے تو اس نے اپنی منت پوری کی اور اپنی خاص لشکر کے ساتھ امروہہ سے دہلی پاپ یادہ پہنچ گیا۔ اس کی آمد پر ملک کافور کو علاؤدین کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ پھر ملک کافور نے علاؤدین خلجی کے کان بھرے اور کہنے لگا، خضر خان آپ کی اجازت کے بغیر امروہہ سے دہلی آ گیا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں امیروں کے ساتھ مل کر سازش نہ کرے اور کوئی نیا فتنہ نہ پیدا کر دے۔ علاؤدین خلجی کو ملک کافور کی اس بات کا اعتبار نہ آیا اور اس نے خضر خان کو بلایا، اس سے ہم آغوش ہوا، اس کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اجازت دی کہ حرم سرا میں جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے ملاقات کرے۔ ملک کافور جو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ جب خضر خان اور اس کے بھائی زندہ ہیں اس وقت تک وہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خضر خان کا خالو الغ خان بھی تھا، جو ایک اچھا سالار، عمدہ سیاست دان بھی تھا اور وہ علاؤدین خلجی کا جانثار اور مخلص بھی تھا۔ اب ملک کافور نے لگاتار خضر خان اور الغ خان کی شکایتیں کرنی شروع کر دیں۔ ایک موقع پر اس نے علاؤدین کو مخاطب کر کے کہا، خضر خان فلاں فلاں امراء سے سازش کر کے آج کل ہی میں بادشاہ کی جان لینے والا ہے،
اس کام میں اس کا بھائی شادی خان بھی شامل ہے۔ اپنے ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ملک کافور نے مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے چند جھوٹے گواہوں کو بھی پیش کر دیا جو کہ غلام تھے۔ اس طرح ملک کافور نے علاؤدین کو خضر خان اور شادی خان کی طرف سے مکمل طور پر متنفر کر کے ان دونوں کی گرفتاری کا فرمان جاری کروا دیا۔ گرفتاری کے بعد ملک کافور نے ان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ ملکہ جہاں کو محل سے نکلوا کر پرانی دہلی میں نظر بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کافور نے پھر عیاری، اوباشی، بدماشی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے خضر خان کے خالو اور علاؤدین کے انتہائی مخلص سالار امیر الغ خان کی موت کا بھی فرمان جاری کروا لیا۔ الغ خان جو خضر خان اور شادی خان کا خالو تھا اور ابھی حال ہی میں گجرات سے آیا تھا اور اس نے علاؤدین خلجی کے لیے ماضی میں بہترین کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، وہ اس ملک کافور کی عیاری کی وجہ سے مارا گیا۔ اب لے دے کہ دہلی میں علاؤدین خلجی کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں سے کمال الدین رہ گیا تھا۔ ملک کافور جانتا تھا کہ کمال الدین اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دے گا، لہٰذا اس کی بھی شکایتیں کرتے ہوئے ملک کافور نے علاؤدین سے حکم جاری کروا دیا اور کمال الدین کو اس نے جالور کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ جالور کے حاکم نظام الدین کو، جو الغ خان کا بھائی تھا، قتل کر کے وہاں خود حکومت کر لے۔ آخر 6 شوال 716 ہجری کی رات کو علاؤدین خلجی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بے شمار زر و جواہرات اور دولت جو محمود غزنوی کو بھی میسر نہ ہوئی تھی اور جسے علاؤدین نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خورانی سے ہوئی اور یہ زہر اسے اس کے غلام ملک کافور نے دیا تھا۔ بہرحال ملک کافور نے علاؤدین کا خاتمہ کر دیا اور اس کے رشتہ داروں کو ادھر ادھر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہا، لیکن شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ علاؤدین خلجی کی موت کے صرف 35 دن بعد علاؤدین کے حرم سرا کے 2 غلام جو ملک کافور کی سازشوں اور عیاریوں سے واقف تھے، وہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح علاؤدین خلجی کے بعد ملک کافور کے بجائے علاؤدین خلجی کا بیٹا حکمران بنا۔ علاؤدین خلجی مزاج کا کچھ تند خو بھی تھا، اس لیے کسی درباری یا مقرب کی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی مجرم یا گنہگار کی بادشاہ سے سفارش کر دے۔ اس کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ کسی سے ایک بار رنجیدہ ہو جاتا تو پھر تمام عمر اس سے گفتگو نہ کرتا اور قبیدہ خاطر ہی رہتا۔ اپنے ابتدائی زمانے میں تو علاؤدین اپنی سلطنت کے امور میں لوگوں اور عمرہ سے مشورہ کر لیا کرتا تھا اور چند عمرہ اس کی سیاسی حکمت عملی میں دخل انداز بھی ہوتے تھے، لیکن آخری عہد میں جب قدرت نے اس کے دامن کو فتوحات اور کامیابیوں سے بھر دیا تھا تو اس نے عمرہ سے مشورہ کرنے کی بھی عادت ترک کر دی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ علاؤدین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں اتنی کسی ہندوستان کے حکمران کو نہ ہوئی تھیں۔ اس نے جس کثرت سے مسجدیں، تالاب، سرائیں، خانقاہیں اور قلعے وغیرہ تعمیر کروائے اتنے کسی اور بادشاہ نے نہیں تعمیر کروائے۔ اہل فن بھی اس کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جمع تھی، ان کا اتنا بڑا گروہ کسی بادشاہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا۔ علاؤدین کے دور میں سچائی اور انصاف کا جو بول بالا ہوا، اطاعت اور فرما برداری کا نام اونچا ہوا، بغاوت اور سرکشی کا جس طرح قلعہ قما ہوا تھا، اس کی مثال کسی اور بادشاہ کے عہد میں نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ مذہب اور شریعت کا سختی سے پابند ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک گروہ دہلی میں داخل ہوا، وہ دہلی میں جشن منانے لگا۔ علاؤدین خلجی کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اسے اطلاع دی گئی کہ یہ اباجی ہیں اور اپنی رسم کے مطابق جشن منانا چاہتے ہیں۔ علاؤدین نے پوچھا ان کی رسوم کیا ہیں اور کیسا جشن منائیں گے؟ اس پر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے دستور اور رواج کے مطابق سال میں ایک مرتبہ جشن مسرت منعقد کرتے ہیں۔ یہ جشن رات کے وقت منعقد کیا جاتا ہے اور تمام رات محرمات شرعی یعنی ماں بہن وغیرہ کی تمیز بھلا دیتے ہیں۔ علاؤدین کو جب خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے سارے اباجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ اس طرح علاؤدین کے حکم سے ان غیر شرعی کام کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ علاؤدین خلجی کو یقیناً
ایک کامیاب حکمران قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے، خصوصیت کے ساتھ وہ ملتان کو اپنا ہدف بناتے، لیکن ہر بار علاؤدین نے انہیں شکست دی اور اس نے ملتان اور دیبالپور پر نظر رکھنے کے لیے اپنے بہترین سالار مقرر کیے، جو ہر سال کابل، قندھار، غزنی اور دوسرے علاقوں کی لشکر کشی پر نگاہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علاؤدین کے ہاتھوں منگولوں کی لگاتار شکستوں کی وجہ سے منگولوں میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوتے، اور اس طرح ہندوستان فسادیوں اور شر پسندوں سے پاک ہوا۔ علاؤدین خلجی کے دور میں تمام راستے کھل گئے، تاجروں اور دیگر پیشہ وروں کو آزادانہ تجارت کا موقع ملا تھا۔ ملک میں پورے طور پر امن و امان قائم ہو گیا، اور علاؤدین خلجی دہلی میں اپنے تخت پر بیٹھ کر دور دراز کے ملکوں کو فاتحانہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں علاؤدین جس علاقے کی طرف نظر اٹھاتا اسے فتح کر لیتا، اور جس غیر ملک یا ریاست کو پسند کرتا اسے بغیر کسی محنت کے اپنے قبضے میں کر لیتا۔ علاؤدین نے جس انداز سے اپنے عزائم، اپنے ارادوں اور مقاصد میں کامیابی حاصل کی، اور مختلف مہمات میں جس طرح حسن اتفاق کا معاملہ کیا تھا، قسمت نے اس کی باوری کی، اور یہ حالات قسمت اور مقدر نے ہندوستان میں اس سے پہلے کسی حکمران کے لیے پیدا نہیں کیے تھے۔ ختم شد۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔